ایک سائل نے سوال کیا ہے اس طریقے سے کہ آج کل خون کے کیمپ لگائے جاتے ہیں، بلڈ ڈونیشن جس کو کہتے ہیں، تو اس طریقے سے خون آدمی کو کسی کو دینا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے، اور بلڈ ڈونیشن کرنا، بلڈ بینک کرنا یا کیمپ لگایا جاتا ہے تو اس طریقے سے کیمپوں کے اندر خون کو دینا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا جواب جو ہے مجھے مطلوب ہے، اس سائل نے کہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور دیگر فتاوی جات کے اندر جو ہے کچھ تفاصیل نقل کی گئی ہے۔ میں آپ کو اس تفصیل کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، پھر اس کے اوپر بتلاؤں گا کہ کیا حکم ہے اس کا۔ چنانچہ جاننا چاہیے کہ خون جب جسم سے انسان کے نکل جاتا ہے تو وہ بھی نجس ہے۔ ہمارے جسم سے خون نکلا تو یہ ہمارا جسم کے اندر جب تک ہے، اس کا حکم دوسرا ہے۔ جسم سے نکل کر کے بہہ پڑا یا نکال لیا انجیکشن کے ذریعے تو یہ خون بھی نجس ہی، ناپاک ہی ہے۔ اس کا اصل تقاضا تو شرعی اعتبار سے یہ ہونا چاہیے کہ اس کی بھی کسی دوسرے کے جسم میں منتقلی حرام ہو۔ ابھی اس خون کو آپ نے میرے جسم سے نکالا، میرے جسم سے دوسرے کے جسم میں ڈال رہے ہیں تو یہ حرام ہی ہے، اور دوسرے کے جسم میں حرام چیز کو داخل کر رہے تو یہ اس شرعی تقاضا تو اس کا یہ تھا کہ حرام چیز کو دوسرے کے اندر نہیں ڈالی جا سکتی ہے، یہ تو قاعدہ تھا۔ لیکن چونکہ اضطراری حالات اور ضرورت شدیدہ ایسی پڑ آتی ہے کہ ایسے موقع پر جب حالت اضطرار ہو جائے کسی مریض کی، اور ایسا سخت مریض ہو کہ اگر اس کو خون نہ دیا جائے تو پھر وہ بیڈ پر پڑا پڑا مر جائے گا، تو یہ شدید ضرورت اور اضطرار کی کیفیت میں فقہا نے عورت کے دودھ پر قیاس کر کے اس کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ جس طریقے سے عورت کے دودھ کو استعمال کیا جاتا ہے ضرورت کی بنا پر، اسی طریقے سے اس خون کو بھی دوسرے کو دیا جا سکتا ہے، اس کی فقہا نے اجازت دی ہے۔ البتہ اس کے نجاست کے پیش نظر اس کے استعمال کا حکم وہی ہے جو دوسری حرام اور نجس چیزوں کے استعمال کا ہے، اس لیے اس سے یہ حکم جو ہے فقہا نے بیان کیا ہے۔ اب جب مریض حالت اضطرار میں ہو اور ماہر کسی ڈاکٹر نے، ہر ایرو غیرو ڈاکٹر نہیں بلکہ ایسا ماہر ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہو، اس کی مہارت ہو، وہ جانتا ہو اس کے امراض کو، تو پھر اس صورت میں خون دیے بغیر اس کی جان بچانے کا اگر کوئی راستہ نہ ہو تو اس صورت میں یہ حالت اضطرار ہے۔ اب خون کو اس شخص کو دینا جو مضطر ہے، اس کو دینا جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ اس خون کا دینا جائز ہے اور حلال ہے۔ اب اس کی حرمت یہاں ختم ہو گئی۔ دوسری صورت یہ کہ جب ماہر ڈاکٹر کی نظر میں خون دینے کی حاجت پڑ گئی اور ضرورت یہ پڑی کہ اس کو خون دینا ہے، یعنی مریض کی حالت ایسی ہو گئی کہ اگر خون نہیں دیں گے تو یہ بیڈ پر پڑا پڑا مر جائے گا، تو بہتر صورت یہ ہے کہ اولاً اس کی رائے میں خون دیے بغیر صحت کا امکان نہیں ہے، کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر خون نہیں دیں گے تو یہ نہیں بچ سکتا ہے، تب اس صورت میں یہ حالت اضطرار ہو گیا، اب اس شخص کو خون دینا بلا عوض جائز ہے۔ تیسری صورت یہ کہ جب خون نہ دینے کی صورت میں ماہر ڈاکٹر کے نزدیک جو مریض ہے، اب اس مریض کا یہ مرض لمبا ہوتا ہوا چلا جائے گا، بڑھ جائے گا یہ مرض، اور اس کو اندیشہ ہو کہ اس صورت میں اگر خون نہیں دیں گے تو پھر یہ مرض طویل ہوتا ہوا چلا جائے گا اور ممکن ہے کہ پھر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ان تمام صورتوں میں
اس کو خون دینا جائز ہے، مگر فقہا لکھتے ہیں کہ اس صورت میں خون دینا تو جائز ہے، مگر دینے والے کے لیے اس خون کا معاوضہ لینا، پیسہ لینا، یہ درست نہیں، جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب خون دینے سے محض منفعت اور زینت اور قوت بڑھانا مقصود ہو تو اس صورت میں خون کا دینا جائز نہیں ہے۔ مثلاً کسی آدمی کو طاقت کی ضرورت ہے، اب وہ طاقت کے لیے دوسرے سے خون لے کر کے اپنے جسم میں داخل کرا رہا ہے تو اس کی اجازت فقہا نہیں دیتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حالت اضطرار نہیں تو طاقت اور قوت پہنچانے کے لیے لے رہا ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی شام کے اندر بڑی تفصیلی عبارت نقل کی گئی ہے، لکھتے ہیں وَلَمْ يُبِحِ الْأَرْضَعَ إِرْزَعُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهُ جُزْءُ آدْمِيٍّ والانتفاع به لغیر ضرورت حرام علی الصحیح۔ یہ بڑی لمبی عبارت ہے، یہ H.M. سعید جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی تیسری جلد 211 صفحہ باب الرضاع جہاں پر ہے اس باب کے اندر بڑی تفصیل سے اس مسئلے کو نقل کیا ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سائل نے یہ بھی پوچھا کہ ڈونیشن کیمپ لگانا کیسا ہے، تو فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر لکھا ہوا ہے، جو آن لائن فتویٰ ہے اس کی فتویٰ آئی ڈی ہے 328328، یہ اس فتویٰ نمبر ہے اس کا۔ لکھتے ہیں مفتیان کرام کہ بلڈ نکالنے کی ضرورت کے وقت ہی گنجائش دی گئی ہے، اس لیے بلا ضرورت بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا کر پہلے سے بلڈ حاصل کرنا شرعی اعتبار سے درست نہیں۔ لہذا دیکھا یہی گیا ہے کہ جہاں جہاں کیمپ لگائے جاتے ہیں اس علاقے کے لوگوں سے خون کا عطیہ لے لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ کرتے کیا ہے، کیمپ والے دوسرے علاقوں میں یا بڑے ہاسپٹلوں کے اندر یا بڑے ہسپتالوں کے اندر لے جا کر کے مریض کو یہ خون مفت میں نہیں دیتے بلکہ بھاری قیمت میں ان کو یہ خون بیچ کر کے دیتے ہیں، قیمت اس سے وصول کرتے ہیں۔ لہذا اس صورت میں یہ بلڈ کیمپ کا لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے خون کا جو ہے عطیہ دیا جاتا ہے، لوگ مسلمانوں غریب مسکینوں کو دینے کے لیے دیتے ہیں، لیکن یہ بعد میں جا کر کے اس کو بیچتے ہیں، تو اس طریقے سے بلڈ کیمپ لگانا یہ درست نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا فتویٰ بھی فتاوی دارالعلوم دیوبند کا ہے کہ اس کے اندر بھی یہی سائل نے کچھ سوال کیا ہے کہ کیا مسلمان کے لیے خون کا عطیہ جمع کرنا درست ہے، تو اس کے جواب میں مفتیان کرام دارالعلوم دیوبند کے لکھتے ہیں کہ کسی مریض ہو یا اسی طریقے سے مریضہ عورت ہو یا مرد ہو، خون کی واقعی اگر ان کو ضرورت ہے کہ ہاں حقیقت میں ان کو خون کی ضرورت ہے، تو اگر کسی شخص کا خون جو نمبر آج ہوتے ہیں کہ سب کا سب سے نہیں ملتا ہے، مثلا آپ کا ہے تو مجھ سے نہیں ملے گا، میرا ہے تو آپ سے نہیں ملے گا، تو جس کا جس سے ملتا ہے اگر اس کو کوئی تکلیف نہ ہو تو کوئی ضرر خون دینے کی وجہ سے کوئی ضرر لاحق نہ ہو، کوئی تکلیف لاحق نہ ہو، تو اور یہ بھی قید لگائی گئی ہے کہ خون مفت میں دیا جائے، فروخت نہ کیا جائے، کیونکہ مذہب اسلام میں خون کی خرید و فروخت کو ناجائز اور باطل قرار دیا۔ یہ اولاً جائز نہیں ہے خون کی خرید و فروخت، یہ تو بربنائے ضرورت فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، اضطرار کی کیفیت ہونے کی صورت میں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو اوپر بتلایا۔ لہذا بلڈ ڈونیشن کیمپ میں خون جو دیا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے، جیسا میں نے ابھی اوپر بتلایا، کیونکہ یہ بلا ضرورت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نیز اس طرح کا خون عام طور پر ضرورت مندوں کو مفت نہیں دیا جاتا، جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا کہ لوگ کیمپ میں سے یہاں نکال کر کے لے کر کے جاتے ہیں، بڑے ہاسپٹلوں میں یا دوسری جگہ لے جا کر کے مریضوں کو یہ خون مفت میں نہیں دیا جاتا بلکہ بھاری قیمت جو ہے ان سے وصول کی جاتی ہے، اور پھر جو ہے اس کو خون کو بیچا جاتا ہے، جو اس طریقے سے خون کا بیچنا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔
اس لیے یہ مہنگی قیمت دے کر کے فروخت کرتے ہیں، لیتے ہیں، اس مقصد سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کو لگانا، یہ اس طریقے سے خون کا عطیہ دینا یا کارڈ کی بنیاد پر ضرورت پر یا اس کے قریبی رشتہ داروں کو خون کا عطیہ مل جائے یا آئندہ خون دینے والوں کو اس کی قریبی رشتہ دار کو خون کی ضرورت کا لاحق ہونا، یہ سب امر موہوم ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس امر موہوم کے لیے کیا نام ہے اس طریقے سے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگانا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جس کسی کو ضرورت ہوگی اپنا اس وقت بر وقت جا کر کے چیک کرا لے، جس سے خون ملتا ہے اس وقت اس خون کو دے دے، اسی کی فقہاء نے اجازت دی ہے۔ اس کے آگے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں لگا کر کے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا امر موہوم کی وجہ سے خون کو نکلوا کر کے رکھنا یا کسی مریض کو دینے کی اس طریقے سے اجازت نہ ہوگی۔ ان تمام کا خلاصہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یہ لکھا ہے کہ کسی مریض یا مریضہ کو ضرورت ہو تو مفت خون دینے کی گنجائش ہے، کیمپ میں خون دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس طرح کے کیمپ دیگر کسی جگہ میں جیسے لوگ بہت سے اسکولوں میں لگاتے ہیں، یا مدارس میں لگا دیتے ہیں، مکاتب میں لگا دیتے ہیں یا اور کسی جگہ لگا دیتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اگر دیکھنی ہے تو فتاوی رحیمیہ کے اندر دیکھیے، فتاوی رحیمیہ کی جو نیا چھپا ہوا نسخہ اس کی 5ویں جلد، اس کے اندر 228 اور 229 صفحے پر اسی طریقے سے فتاوی محمود الفتاوی اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 771 اور 700 جو ہے کیا نام ہے 56 اور 57 پر اس کو نقل کیا، جو مکتبہ احسان دیوبند سے چھپا ہوا ہے۔ یہ تمام تفصیل وہاں ملے گی۔ اس کے علاوہ دیگر فتاوی جات کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ میں اس تمام کی لنک کو ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، آپ وہاں دیکھ لیں، یہ تفصیل آپ کو وہاں مل جائے گی انشاءاللہ۔ لہذا پورے کا خلاصہ یہ نکلا کہ ڈونیشن کیمپ میں خون دینا جائز نہیں۔ اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو بر وقت اس کو دیکھ کر کے پھر اسی وقت چیک کر کے اس کو خون دیا جائے، اسی کی اجازت ہے، اس کے آگے نہیں۔